کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں دودھ، گوشت اور انڈے اتنے مہنگے کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا کسان کا خون پسینہ صرف چند پیسوں میں بک رہا ہے، جبکہ مارکیٹ میں وہی دودھ سونے کے بھاؤ بیچا جا رہا ہے؟ اور کیا ہم واقعی اپنی زمین کی طاقت کو ضائع کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے پاس جدید سہولیات نہیں ہیں؟ آپ کے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور مکمل ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پرابلمز فار لائیو اسٹاک، ڈیری اینڈ پولٹری انڈسٹری کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے افغانستان کی طرف اینیملز کی غیر قانونی سمگلنگ سے پیداوار پر منفی اثر پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ایبل باڈیڈ اینیملز کی کمی ہو گئی ہے، یعنی ایسے جانور جو مضبوط اور کام کرنے کے قابل ہوں۔ یہ کمی لوکل مارکیٹس میں اینیملز کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے، جس سے نہ صرف اینیملز بلکہ ملک اور میٹ جیسی پروڈکٹس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ پاسچرائزیشن جیسے پروسیسنگ فیسلٹیز کی عدم دستیابی ہے۔ پیسچرائزیشن ایک تکنیک ہے جس کے ذریعے ملک کو محفوظ بنایا جاتا ہے، لیکن اس سہولت کی کمی کی وجہ سے ملک، جو کہ پیریشبل نیچر کا حامل ہے، جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ لنکس بہتر نہ ہوں تو پروڈیوسیبل ایریاز سے ڈیمانڈ ایریاز تک جلدی ملک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے، اور مارکیٹ تک پہنچتے پہنچتے دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈیری اینیملز کی ییلڈز کی۔ ییلڈز ویری کرتی ہیں اور اس کے لیے بیٹر اینیمل ہسبنڈری ٹیکنیکس کی ضرورت ہے تاکہ ریلائبل ییلڈز حاصل کی جا سکیں۔ موجودہ بریڈ جیسے کاؤز اور بفلو جب سلاٹر کی جاتی ہیں تو لو ملک یا بیف مہیا کرتی ہیں، جس سے فارمرز کی انکم پر منفی اثر پڑتا ہے۔ ڈیری اینیملز عام طور پر ملیریا جیسی بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ پور ویٹرنری فیسلٹیز اور ڈیزیزز کی وجہ سے اینیملز کی ییلڈ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات اینیملز جلدی مر جاتے ہیں، جس سے کوئی بھی فائنینشیل ریٹرن حاصل نہیں ہوتا۔ آخری مسئلہ مونوپلائزیشن اور پرائس فکسنگ کا ہے۔ یہ عمل فارمرز کو مارکیٹ میں ملک کی اصلی قیمت کا صرف ایک چھوٹا حصہ حاصل کرنے دیتا ہے، جس سے ان کا ٹرن اوور بہت کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کاروبار میں ری انویسٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ صورتحال سوچ کر ہی دل افسردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہارڈ ورکنگ فارمر کو اپنی محنت کا مناسب حق ملنا چاہیے۔ اب ہم امپروومنٹس اینڈ اپرچونٹیز فار لائیو اسٹاک، پولٹری اینڈ ڈیری انڈسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ موضوع بہت اہم ہے کیونکہ ہماری ڈیری اور بیف پروڈکشن پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے ویکسینیشن پروگرامز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بیماریوں کو روک سکیں یا ان کے اثرات کو کم کر سکیں جو ملک اور بیف کی پروڈکشن پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ویکسینیشن ایک طبی عمل ہے جس کا مقصد اینیملز کو مخصوص ڈیزیز سے بچانا ہے۔ میڈیسنل اور فوڈر فیسلٹیز کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اینیملز کی صحت اور وزن میں اضافہ ہو سکے۔ یہاں فوڈر فیسلٹیز سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں جانوروں کے لیے خوراک جیسا کہ چارہ یا دیگر غذائی اجزاء فراہم کیے جاتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان میں نئی ورائٹیز آف اینیملز کو انٹروڈیوس کیا جائے اور دیسی نسلوں کے ساتھ نیو ورائٹی کا ہائیبرڈ ڈیولپ کیا جائے۔ ہائیبرڈ یعنی مخلوط نسل وہ نسلیں ہیں جو دونوں نسلوں کی خصوصیات رکھتے ہیں اور ہائی ییلڈز فراہم کرتی ہیں۔ یہ اقدامی قدم اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جانور ہائی ٹیمپریچرز جیسے سخت حالات میں زندہ رہ سکیں، جیسا کہ پاکستان میں عام ہے۔ ملک پروسیسنگ فیسلٹیز کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں ویلیو ایڈ کی جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ را ملک کو مختلف پروڈکٹس جیسے کہ چیز، بٹر اور یوگرٹ میں تبدیل کیا جائے، جس سے مارکیٹ میں اس کی قدر بڑھتی ہے۔ ساتھ ہی ہائیجینک کنڈیشنز کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ صرف ملک ریلیٹڈ پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کو بڑھاتا ہے بلکہ اینیملز کی صحت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ جب فارمز پر صفائی ستھرائی برقرار رکھی جائے تو پریمیچور ڈیتھ یعنی جانوروں کا وقت سے پہلے مرنا کم ہو جاتا ہے، جس سے فارمرز کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے بایو گیس اور الیکٹریسٹی جنریشن فیسلٹیز کے بارے میں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈی کمپوزنگ منیور سے میتھین پیدا ہوتا ہے جو بعد میں بجلی پیدا کرنے کے لیے جلا کر یوز کی جاتی ہے۔ ڈی کمپوزنگ منیور یعنی ایسا گوبر یا کھاد جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ کر مٹی میں تبدیل ہو رہا ہو۔ یہ الیکٹریسٹی، ریفریجریشن یعنی چیزوں کو ٹھنڈا یا محفوظ رکھنے کا عمل، اور ملک پروسیسنگ فیسلٹیز جیسے اہم مواقع پر استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم ملک کلیکشن یونٹس کی بات کرتے ہیں۔ یہ یونٹس مختلف علاقوں سے ملک جمع کر کے ایک مین پروسیسنگ فیسلٹی تک لے جاتی ہیں، جیسے ایک بڑا مارکیٹ سینٹر جہاں سب کا سامان ایک ساتھ ہو۔ یہ سسٹم ملک کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگلی بات کہ مشینری کی لیزنگ کی، جہاں فارمرز کو ٹریکٹرز جیسے مشین دی جاتی ہیں۔ یہ مشینری بڑے کام کرتی ہیں جیسے فوڈر اگانا اور ٹرانسپورٹ کرنا، کیونکہ اسمال فارمرز کے لیے انہیں خریدنا بہت ایکسپینسو ہوتا ہے۔ اب آئیے پولٹری کوآرڈینیشن بورڈز کے بارے میں بھی بات کریں جو فیڈرل اور پروونشل لیولز پر اسٹیبلش کی جائیں گی۔
ان کا بنیادی مقصد اینیمل پروڈکٹس کی قیمتوں کو سٹیبلائز اور مینٹین کرنا ہے۔ جب ہم پولٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایگز کی گریڈنگ بہت ضروری ہے۔ فارم لیول پر گریڈنگ کی کمی کے باعث ایگز کی کوالٹی اور پریمیم پرائس میں فرق آتا ہے، جس سے پروڈیوسرز کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے گریڈنگ کو انکریج کیا جائے گا تاکہ گریڈز اور سٹینڈرڈز کی بنیاد پر ریگولرلی پرائس کلیکٹ اور ڈسیمنیٹ یعنی شیئر کی جائے۔ اب ہم اس موضوع کی سمری دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا۔ آج ہم نے لائف سٹاک، ڈیری، پولٹری انڈسٹری کے مسائل اور امپرومنٹس پر بات کی۔ غیر قانونی سمگلنگ کی وجہ سے جانور مشکل سے مل رہے ہیں، جس سے مقامی مارکیٹس میں پرائسز بڑھ گئی ہیں۔ ملک پروسیسنگ یعنی پیسچرائزیشن سے دودھ کو سیف رکھا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ لنکس بہتر بنانے اور اینیمل ہسبنڈری کے جدید طریقے اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ ویٹرنری فیسلٹیز کی کمی ڈیزیزز کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے۔ ویکسینیشن پروگرامز اور میڈیسنل فیسلٹیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ نیو ویرائٹیز اور ہائبریڈائزیشن سے زیادہ ملک ییلڈ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ملک پروسیسنگ فیسلٹیز اور ہائیجینک کنڈیشنز بہتر کر کے ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ بایو گیس اور الیکٹریسٹی جنریشن سے مینیور سے میتھین نکال کر الیکٹریسٹی جنریٹ کی جا رہی ہے۔ ملک کلیکشن یونٹس اور ٹریکٹرز کو اسمال فارمرز کے لیے لیز پر دینا مفید ہے۔ پولٹری کوآرڈینیشن بورڈز کے ذریعے ایگز گریڈنگ اور پرائسنگ کا نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات نہ صرف کوالٹی یقینی بناتے ہیں بلکہ مارکیٹ ایجوکیشن بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان سمری، یہ ویڈیو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ٹیکنیکل اور پریکٹیکل امپروومنٹ سے ڈیری اور پولٹری انڈسٹری میں بہتری ممکن ہے۔ Question 1. پیسچرائزیشن کیا کرتی ہے؟ آپشنز: A. It heats. B. It cools. C. It chills. D. It freezes. Answer 1. Option A. It heats. Question 2. بجلی پیدا کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ آپشنز: A. Manure gas. B. Solid fuel. C. Liquid oil. D. Coal dust. Answer 2. Option A. Manure gas. Question 3. Vaccination کس فائدے کا سبب بنتی ہے؟ آپشنز: A. Disease control. B. Growth boost. C. Flavor enhance. D. Color improve. Answer 3. Option A. Disease control.